أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب کہانی یہ ہے کہ عراق میں ایسی کوئی آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا، تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ یہی آگ لگی تھی۔ عراق کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ صدام حسین کی آگ لگ گئی ہے، اور یہ انٹرپریٹ کر لے گا اس کو جلدی سے نکال۔ انہوں نے آتے ہی پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لیں اور نکال دیا گیا۔ کیا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے؟ تو نہیں، کنسپیریسی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ تیل کے لیے آئے تھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا؟ تو لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا رہا ہوں اس میں، مگر میں دیر ذرا ساتھ میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں 1940s میں ان کو سمرہ کی تہذیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبریری ملی ہے، 26,000 ٹیبلٹس ملی۔ 26,000 ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ 26,000 کتابیں مل گئی سمجھ۔ وہ ہے تقریباً 16,000 سال پہلے کی تہذیب۔ تو اس میں انہوں نے ریس کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹر گلیکٹک، تمام تر ٹیلی پورٹیشن، حضرت ادریس اوپر کیسے جاتے تھے، کتنی دفعہ جاتے تھے، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا کچھ اس میں درج تھا۔ اس کا مطلب حضرت نوح کے تو بعد کی بات ہے، اور حضرت ادریس کے تو بعد کی بات ہے۔ تو جب صدام حسین نے، کیونکہ سمرہ عراق میں، تو صدام حسین کے اوپر ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صدام حسین نے کویت کے اوپر، پھر ایران کے اوپر، اور یہ وہ اپنی شیعہ سنی مسائل کر رہا تھا، اور عراق کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا، امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ، اور بہانہ یہ دیا گیا کہ وہ شیعہ سنی مسائل اور لوکل ڈیٹرنٹس کر رہا ہے، سوشل لیول کے اوپر بھی، پولیٹیکل لیول میں بھی، تو ہم اس کی ٹریننگ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کنسپیریسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے لیے کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ، تو کیونکہ عراق واقعی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے۔ مگر عجیب سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کو ثبوت سے بتا رہا ہوں، یہ آپ گوگل کریں، یہ کچھ سیکرٹ نہیں ہے، کنسپیریسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ عراق پہ جس دن امریکہ نے حملہ کیا اسی دن فرسٹ 24 آورز کے دوران اوپن براڈ ڈے لائٹ کے اندر امریکن آرمی نے کیا کرتوت کیے، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ نہ صرف وہ ویڈیوز پہ ہے بلکہ کچھ چھپا سیکرٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے مانا بھی، یہاں تک کہ وہ سارے کنٹینرز کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوئے اسرائیل، وہ کس چیز کے تھے، وہ سمرہ کی ان ٹیبلٹس کے تھے۔ 11 میوزیم سے 11 میوزیم سے امریکن آرمی نے سب سے پہلے آ کے لوٹے۔ تو جب ایک جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ والے ایسٹ کو سیکیور کیا جاتا ہے نا جس کے لیے جنگ کی جائے، اور وہ سارے کے سارے ایسٹس انہوں نے سیکیور کر کے بھیج دیے اسرائیل۔ اب وہ ایسی سیکیورٹی میں ہیں جہاں پہ ڈیڈ سی اسکرول لکھے ہوئے، پرائم منسٹر شرون کو بھی اجازت نہیں تھی اس لائبریری کو ایکسیس کرنے کی۔ یہ جو لیٹسٹ پرائم منسٹر ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر یہ وہ ہوتی، میری کوئی سازش ہوتی تو مجھے تو ایکسیس ہوتا ان کا، وہ تو مجھے بھی نہیں دے گا۔ تو جو عجیب سی بات یہ تھی کہ جب عراق فتح ہوا تو صدام حسین کے گھر کے اندر، اس کے محل کے اندر جو صدام حسین کی تصویر تھی وہ کیا تھی کہ وہ سمرہ کی اس تہذیب کے اس وقت کے الومناٹی سے، جو اوریجنل الومناٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کے لیے آپ کو پھر پراپر سومیرین سیشن ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو تفصیل بتا سکوں کہ سمرہ کیا ہے، کیا لکھا ہوا تھا، کیسے مجھے پتہ چلا، کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے، کیا سومیریولوجی کے پروفیسرز کیا کہتے ہیں، کیونکہ میری ریسرچ اس کے اوپر کافی ہے کہ میں اس کنکلوژن تک پہنچاؤں کہ دنیا میں اس کا فائدہ تو بتائیں۔ تو وہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ جو فائدہ ہے نا وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو عراق کے صدام حسین صاحب کوشش کر رہے تھے نا کہ ان تک مل جائے، اور پراپر پروفیسرز خود PhD کرواتا تھا سومیریولوجی میں، عراق یونیورسٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی اس کی برانچنگ، اور اس نے فیکلٹی کریٹ کی سومیریولوجی کی، آسٹریلیا سے پروفیسر آ کے ٹریننگ لے رہے تھے اور دے بھی رہے تھے، یورپین اکیڈیمیا سومیریولوجی کروا رہی تھی، اور امریکہ اور یورپ آ کے یونیورسٹی عراق کے لوگوں کو اس کی ٹریننگ دے رہا تھا کہ ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے ان ٹیبلٹس کی۔
کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیبلٹس فوکس اس بات پہ کرتی تھی کہ انٹر گلیکٹک ٹریول کیسے کرتے تھے، انہوں نے سکھایا یہ تھا۔ اب کہانی یہ ہے کہ عراق میں ایسی کوئی آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا، تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ یہی آگ لگی تھی، عراق کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ صدام حسین کی ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ انٹرپریٹ کر لے گا، اس کو جلدی سے نکالو۔ انہوں نے آتے ہی پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لیں اور نکال دیا گیا۔ کیا یہ کنسپریسی تھیوری ہے؟ تو نہیں، کنسپریسی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ تیل کے لیے آئے تھے۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے، ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیوز ابھی بھی دستیاب ہوں گی جو کہ لوکلز نے بنائی کہ یہ کر کے رہے آدمی آ کے سر عام میوزیم لوٹ لیا آ کے، اور کوئی آرٹی فیکٹ نہیں اٹھایا، کوئی آرٹ نہیں اٹھائی، صرف اور صرف سومیرین ٹیبلٹس آ کے چوری کی انہوں نے، کیونکہ یہ ایک ملک کی انیٹ رائٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس کوئی بھی چیز وہاں سے ملے گی، جیسے ہمارے پاس ہڑپا ہے، موہنجو-دڑو ہے، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، یہ انگلینڈ کے کسی میوزیم میں نہیں جا سکتی، اس کی کوئی اینٹ میں نہیں جا سکتی، تو یہ عراق کے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی تھی ساری، حالانکہ عراقی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے۔ آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ اس کو اس لیے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو واقعات عجیب و غریب سے ہوئے اس دور میں۔ ایک، نمراڈ کے ممی کو انہوں نے فرینچ پاسپورٹ دے کے فرانس میں لے کے گئے، اس کا ڈی این اے نکالا پرزرویشن کے بہانے، اور پھر پراپر اس کو اسی طریقے کی ٹریٹمنٹ ملی اسرائیل کے اندر بھی جیسے کہ کوئی ان کا دجال ہی آ گیا، اور پھر یہ سومیرین ٹیبلٹس کے بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا۔ کیا یہ باتوں کے اندر واقعی وہ علم ہے جو دجال کو ملے گا؟ تو مجھے تو علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے خالی، مگر ایٹ لیسٹ کوششیں ان کی اسی لیول کی ہیں، ان کی کوششیں یہی ہیں کہ یہ پورٹل ٹیلیپورٹیشن انٹر گلیکٹک جو معاملات ہیں وہ طے کر سکیں، اور یہ جو علوم ہیں اگر یہ نہیں بھی صحیح تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ جس نے بھی سومیرولوجی کے بارے میں پڑھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ریلیجیس اسکرپچرز میں، بائبل میں، ایتھیوپین بائبل میں اور قرآن پاک میں لکھے ہیں، یہ سب قرآن پاک کا بھی پورا ریفرنس چارٹ ملتا ہے۔ سومیرولوجی قرآن پاک میں بھی ویسے ہی فوکس کرتی ہے، یہاں تک کہ آسٹریلیا کے ایک پروفیسر نے پراپر اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی معراج کے اوپر پورے تھیسس لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے محمد نے ٹریول کیا تھا۔ سومیرولوجی کے پی ایچ ڈی نے یہ بات کی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے وہ، بٹ کوئی سائنس کو مانتے ہیں وہ، اور انہوں نے پوری کی پوری یہ تفصیل جو ہے یہ ریکارڈ کرائی۔ اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیلی کے پاس گیا یہ سارا علم، یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک الگ بات ہے، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو کریٹ ہو گیا ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اسی طریقے کی معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دجال کے پاس اسی طرح کا کوئی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کی جو اکیڈمی ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر